میں شادی کی ایک تقریب میں گیا تو اس میں میزبان حسب روایت مہمان خصوصی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ تشریف لائیں تو کھانا شروع کیا جائے۔ مقررہ وقت سے کافی دیر بعد آخر میں ایک وفاقی وزیر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ کچھ MNA اور MP حضرات بھی مسلح گارڈوں سمیت پنڈال میں کر و فر کے ساتھ داخل ہوئے۔ میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو 8th کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور مہمانوں کے استقبال کا منظر دیکھنے لگا۔ فوٹو سیشن شروع ہوا۔ میزبان اور دولہا دلہن ان کے ساتھ فوٹو بنوانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ لوگ وزیر مشیر جو ہوتے ہیں یہ کافی امیر لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ان میں سے اکثر کا تعلق ملک کے رئیس خاندانوں سے ہوتا ہے۔ ان کی آمدنی اور ان کی جائیدادیں اور بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں۔ بچے کے دماغ میں نہ جانے کیا خیال آیا، پوچھنے لگا یہ کتنی تنخواہ لیتے ہوں گے؟ میں نے کہا ان کی تنخواہ ان کے اخراجات کے مقابلے میں بہت قلیل ہوتی ہے۔ پھر اس نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ کہنے لگا کہ ان میں اتنے امیر لوگ ہیں تو کیا یہ تنخواہ بھی لینا مناسب سمجھتے ہیں؟ کیا وہ قوم کو یہ معاف کر دیتے ہوں گے؟ میں نے کہا کہ ایسی مثالیں تو شاید بہت کم ہیں، بلکہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں کہ طویل عرصہ غیر حاضر رہنے کے باوجود وہ تنخواہ ضرور وصول کرتے ہیں۔ اس بچے نے اپنی آنکھوں کے بھووں کو اوپر چڑھاتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی غریب ہی ہوں گے۔ میں نے کہا سب کچھ ہونے کے باوجود برخوردار ان لوگوں کو ہم مالی طور پر تو غریب نہیں کہہ سکتے۔ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا پھر یہ ذہنی طور پر مفلسی کا شکار ہیں۔ میں نے کہا آپ شاید درست کہتے ہوں گے، اس دنیا میں نہ تو کوئی شخص امیر ہوتا ہے اور نہ غریب۔ دراصل ان دونوں کا تعلق ہماری سوچ، مزاج اور ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا سوچنے کا انداز غریبانہ ہو تو وہ امیر بھی غریب بن جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک امیر آدمی کے پاس مال ہونے کے باوجود اس کی زبان پر تنگی یا حالات کا شکوہ رہتا ہے۔ جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اس پر خوش ہونے کی بجائے وہ اداس رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کی تمنا اسے خوش نہیں رہنے دیتی۔ اسے مال بھی چاہیے لیکن کثیر مقدار میں چاہیے۔ کم پر وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس کی افادیت سے بھی ناآشنا ہوتا ہے اور اس مال کے عبرتناک انجام سے بھی بے خبر ہوتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کثرت کی تمنا اسے بدحال کر دیتی ہے۔ ہاں، ہم نے ایسے امیر بھی دیکھے ہیں جو مالی طور پر مفلس ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے مال کی تمنا سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ غریب بڑا بد نصیب ہوتا ہے جو ایک طرف تو غریب ہو، دوسرا اللہ کی رحمت اور اپنے مستقبل سے بھی مایوس ہو، تیسرا وہ ناشکری کی تسبیح اتنی تواتر سے پڑھتا ہے کہ نامرادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کی ناشکری آخرکار اس کی آنے والی نسل کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اس کی اولاد عام طور پر کم ہمت، بے حوصلہ، جلد باز اور صبر و تحمل جیسی خوبیوں سے ناآشنا ہوتی ہے۔ دراصل مایوسی پھیلانے والا شخص کا کردار ایک ڈاکو کا ہوتا ہے جو اس کو لے ڈوبتا ہے اور اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ صرف دوسروں کے خلاف نفرت اگلتا ہے اور ہر وقت اس میں جلتا رہتا ہے۔ بچہ بڑی حوصلہ مندی سے ایک ذہین بوڑھے کی طرح میری باتیں بڑی حیرانی سے سن رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیجیے گا۔ میں نے کہا بیٹا حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے ذہنی غربت کے نظارے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آپ ذہنی طور پر مفلس شخص کو ملک کے سب سے بڑے عہدے پر ہی کیوں نہ بٹھا دیں، اس کی ذہنی غربت کا نظارہ چھپ نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایک کار، ایک ہار، ایک گھڑی اس کی ذہنی مفلسی کا نظارہ کرانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں کھانے کا اعلان ہوا اور لوگ کھانے کی ٹیبلوں کی طرف لپکے، پھر جھپٹے، پلیٹیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مائک پر اعلان ہونے لگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، ہرگز آپس میں نہ لڑیں۔ وہ بچہ پھر ایک طرف کھڑے ہو کر اس منظر کا نظارہ کرنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا
یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک رئیس زادے کی شادی ہے، کھانا کم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان پر پھر بھی یہ خوف طاری ہے کہ کھانا کہیں ختم نہ ہو جائے، حالانکہ ان کا نصیب کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس بچے کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، ہاں، ہماری بھوک دراصل جنموں کی بھوک ہے، جسے ختم ہونے میں کئی نسلیں لگیں گی۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں، آپ بخوبی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے اور نہ غریب۔ دراصل یہ ہماری سوچ اور ہمارا مزاج ہی ہمیں امیر اور غریب بناتا ہے۔ سب سے بڑا امیر وہ ہے جو دوسرے کی مال کی تمنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برا امیر اور بد نصیب غریب بننے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔